حاصل لا حاصل، اور وہ دوڑتا جا رہا تھا، بلکہ بھاگا جا رہا تھا بے تحاشا، جیسے کرۂ ارض کی کشی ثقل سے نکل جائے گا۔ سیدھی لمبی شاہراہ تھی اور وہ سڑک سے ذرا پرے ہٹ کر سرپٹ بھاگے جا رہا تھا، کہیں کنکر، کہیں پتھر، کہیں گھاس، مگر اس کے پاؤں ایک ہی ترتیب سے اٹھ رہے تھے، پڑ رہے تھے اور زمین پہ دھمک ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کا غیر فعال حصہ اس وقت دماغ تھا، باقی سارے عضو ایک مشینی انداز سے مصروف عمل تھے اور وہ سب صرف اور صرف پاؤں کا ساتھ دے رہے تھے، مگر دماغ سن سا تھا۔ پسینے اور آنسوؤں کا چشمہ سا پھوٹتا ہوا آنکھوں کو دھندلاتا اس کی داڑھی میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے اسے یوں ہی دوڑتے دوڑتے، اور پھر اچانک ایک بڑے سے پتھر سے یوں ٹھوکر لگی کہ وہ اچھلا اور منہ کے بل زمین پر جا لگا۔ اس کا سر ایک نوکیلے پتھر پر پڑا، خون کی دھار بہنے لگی، گزرتی گاڑیاں رک گئیں، لوگ جمع ہو گئے۔ زمین پر پڑے پڑے اس نے اپنے چہار اطراف لوگوں کے جھمگٹے کو دیکھا۔ اچانک دماغ فعال سا ہو گیا اور اس کی بہت پرانی یاد، جسے صدیوں پہلے وہ بھلا چکا تھا، ایک تر و تازہ واقعے سی بن کر دماغ کے پردہ سیمی پر چلنے لگی۔ پرانے کچے مکان کا ایک بے رنگ سا کمرہ، اور اس میں ایک بوسیدہ سا چھلنگا پلنگ، اور اس پہ پڑی بخار میں پھنکتی مریر لاغر سی منی، اس کی دوست، اس کی سہیلی، اس کی بہن۔ پسینہ پہنچتے ہوئے ماں نے کہا تھا، بیٹا دوڑ جا اور حکیم صاحب کو لے آ، اور اس نے اپنی ہمجولی بہن کے لال بھگوکا چہرے اور دھنکی سی چلتی سانسوں پر ایک نظر ڈالی۔ دوڑ جا میرے لال، دوڑ جا، ماں بول اٹھی اور وہ دوڑ پڑا۔ اگر میدان سے جاؤں تو راستہ چھوٹا پڑے گا، اس نے سوچا، اور پھر نہ کنکر، نہ پتھر، نہ اونچا نہ نیچا راستہ، وہ بے تحاشا دوڑ رہا تھا۔ کب چپل ٹوٹی، کتنا پاؤں زخمی ہوا، اور کب وہ حکیم صاحب کو لے کر پلٹا، اسے پتہ ہی نہ تھا۔ وہ تو بس دوڑ رہا تھا منی کی خاطر۔ جب گھر پہنچا تو وہ خود لال بھبوکا پسینے سے نہایا کھڑا صرف ماں کو پلنگ کی پانتی سے سر ٹکائے زار و قطار روتے دیکھتا رہ گیا۔ منی کی دھنکی سی سانس بند تھی اور وہ پرسکون سو رہی تھی۔ اس کی سانس ابھی قابو میں بھی نہ آئی تھی کہ ماں نے کہا، بیٹا دوڑ کے جا، باپ کو بلا لا۔ اور وہ الٹے قدم دوبارہ دوڑ رہا تھا اور دوڑے ہی چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کے دوسرے کونے پر ذمہ دار کی حویلی سا مکان، جہاں ابا ڈرائیور تھے، وہاں پہنچتے پہنچتے وہ گر پڑا اور گیٹ کے کونے میں الٹیاں کرنے لگا۔ اندر بیٹھ جاؤ، ابھی گاڑی آنے والی ہے، گارڈ نے اس پر رحم کھاتے ہوئے کہا۔ اندر دور دور تک گھاس ہی گھاس تھی۔ تمہیں کرکٹ کھیلنا آتا ہے؟ وہ پلٹا۔ زمیندار کا بیٹا کھڑا تھا۔ ہاں، اس کو اپنی ہی آواز کھوکھلی سی لگی، لیکن ایسا بال اور ایسا میدان پھر کب ملے گا؟ ساری تھکن، ساری سوچ غائب ہو گئی، زخمی پاؤں میں جان سی آ گئی اور وہ بھاگ بھاگ کر بالنگ کرانے لگا۔ جب اس کی بیٹنگ کی باری آئی تو اس نے اپنی پوری جان لگا دی اور چھناکے کی آواز آئی، بھاگو! زمیندار کا بیٹا چیخا اور وہ الٹے قدموں اندھا دھن بھاگ کھڑا ہوا۔ گیٹ سے باہر بس بھاگا جا رہا تھا۔ اچانک اسے سامنے سے جیپ آتی دکھائی دی۔ ابا! وہ چیخا اور اسی رفتار سے واپس بھاگا، اور پھر ابا کے ساتھ گھر تک واپسی کی دوڑ۔ جب گھر پہنچا تو پورا محلہ جمع تھا، بین کرتی عورتیں اور سر پٹکتی ماں۔ اس کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا۔ اب کس کے ساتھ کھیلے گا؟ اس کی منی، اس کی بہن اب نہیں رہی۔
پھر اس کی نظر ابا پر پڑی جو خاموش دیوار سے پیٹ ٹکائے بیٹھا خالی نظروں سے خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ ابا رو کیوں نہیں رہا؟ منی تو ابا کی بہت چہیتی تھی۔ جب بھی اسے احساس ہوا کہ صرف عورتیں ہی رو رہی تھیں، کوئی بھی مرد ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ بھیگی ہوئی ہو، اور اس نے گھبرا کر اپنے میلے کرتے سے آنکھ پونچھی، اور اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں رویا۔ مگر دوڑ ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو شروعات تھی۔ رات کو جب بستر پر گرا تو یوں لگا اسے کہ اس کا آدھا دھڑ تھا ہی نہیں، اور پوری رات وہ ہری ہری گھاس پہ منی کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہا، اور پھر یہ خواب مستقل ہو گئے۔ ایک دن جب اماں نے اسے چمٹے سے مارا کہ اسکول کیوں نہیں جاتا، تو وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں شہر کے اسکول جاؤں گا۔ اور ابا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اماں کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ شاید ابا کو اپنا خواب اس کی آنکھوں کے چھلکتے خواب میں نظر آ گیا تھا، اور اب پھر ابا نے کس طرح زمیندار کو راضی کیا اور اس کے بھائی کے پاس کراچی میں ڈرائیور بنا کر آ گیا۔ ان کے گھر کے پچھواڑے کوٹری جو مل گئی تھی رہنے کو، اور اماں نے ان کے گھر کے سارے کام سنبھال لیے۔ دوڑ اور خواب کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، منی کے ساتھ اس کا سلسلہ دراز ہوتا ہی گیا، اور ابا نے اپنی جمع شدہ پونجی سے اسکول میں داخلہ کرا دیا، اور اسے صبح لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالنے کا کام بھی مل گیا، اور دوڑ جاری رہی۔ صبح وہ دوڑتا پورے علاقے میں اور ہر گھر میں اخبار ڈالتا، ہر گھر کے بزرگ سے دوستی کر لی، اتنے ادب آداب سے باتیں کرتا کہ تھوڑے عرصے میں وہ سب کا چہیتا بن گیا۔ بس 2 پاؤں اور بھی تھے جو صبح سے دوڑتے جاگنگ کرتے نظر آتے، اور جانے کیوں اس سے وہ دوستی نہ کر پایا۔ کسی نئی ہمجولی کو زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا، لیکن مقابلہ خوب رہتا۔ کبھی کبھی 2 آنکھیں مسکرا کر جاتی جب وہ آگے نکل جاتی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس نے جانتے بوجھتے وہی راستہ اپنایا تھا جو اس کا تھا۔ ابا نے کبھی اس کی دوڑ میں اس کا ساتھ نہیں دیا، مگر ہمیشہ راستہ ہموار رکھا، اور وہ زندگی کے لیے دوڑتا رہا اور دوڑتا ہی چلا گیا۔ زندگی قریب سے قریب آتی گئی۔ ابا، اماں اور وہ تینوں گن گن کر پونجیاں جمع کرتے رہے۔ اس دوران ایک بہن اور زندگی میں شامل ہو گئی، لیکن منی کے بعد اس نے گڑیا کو ہمجولی نہیں بنایا۔ جانے کیوں گڑیا پہ نظر پڑتے ہی اسے لال بھبو کا چہرہ اور اکھڑتی سانسیں بوکھلا دیتی تھیں، اور وہ کوشش کرتا دور ہی رہے گڑیا سے۔ سڑکوں پہ دوڑتے دوڑتے وہ گدھے اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنے لگتا۔ اکثر سوچتا، ہم دوڑتے ہیں زندگی کے لیے، اور یہ تو بس 2 وقت کے کھانے کے لیے۔ شاید یہی فرق اس میں اور جانوروں میں ہے۔ لیکن پھر جب وہ صبح صبح تنومند خواتین اور حضرات کو دوڑتے دیکھتا تو خیال آتا، اف، کھانے کا حصول اور کھانے کی زیادتی ہی دوڑاتی ہے۔ لیکن اس کی دوڑ ان سب دوڑوں سے مختلف تھی۔ وہ دوڑتے دوڑتے اس صف میں شامل ہونا چاہتا تھا جو اس سے بہت آگے تھی۔ اسی دوڑ کے ساتھ اس نے میٹرک کر لیا، کالج میں داخلہ مل گیا۔ اب جوانی کی دوڑ تھی۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخبار ڈالنے کا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ 2 حسین پاؤں جو ہم قدم تھے وہ بھی جوان ہو گئے تھے، اور وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتی عجیب بے سکونی رہتی، اور دونوں کی جب نظریں ملتی اور وہ مسکراتی تو ہر طرف گنگناہٹ سی بکھر جاتی، اور وہ جان بوجھ کر اپنی دوڑ کو دھیما کر دیتا تاکہ وہ بھی ہم قدم ہی رہے۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے قدم بھی ساتھ نہ رہے، جانے کہاں چلی گئی۔ وہ بہت اداس رہا، اور اسے منی کی یاد دوبارہ ستانے لگی، اور اس یاد سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو جاتا۔ کچھ دنوں تک رفتار سست رہی، لیکن پھر وہی دوڑ شروع۔ کالج میں اچھے نمبر آئے اور اس کا داخلہ انجینئرنگ کالج میں ہو گیا۔ وقت اس کے پاؤں سے بھی تیز دوڑنے لگا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد آیا جب پتہ چلا تھا کہ ابا کو کینسر ہے، اور اس کی سالوں کی دوڑ کی محنت ابا کو نہیں بچا سکی۔ وہ رویا نہیں، بلکہ اس پر کچھ دنوں سکتا سا رہا، مگر پھر زندگی کی پکار اور وہ دوڑ پڑا۔ ایک دن خاموشی سے اماں اسے چھوڑ گئی۔ گڑیا بین کرتی رہی، سر پٹختی رہی، مگر ایک آنسو نہ نکل سکا اس کی آنکھ سے۔ اسے تو یوں لگا کہ اس کا ماضی اس کے سامنے آ گیا تھا،
وہ رویا نہیں بلکہ دوڑ تیز کر دی، کیونکہ اماں گڑیا کو جو اس پر چھوڑ گئی تھی وہ گڑیا کو دیکھتا رہا۔ یہ کون ہے؟ کیسے رکھوں گا اسے اپنے ساتھ؟ اتنے سارے سوالات۔ وہ الجھ پڑا، لیکن یہ اماں ابا کی امانت تھی جسے اسے سنبھالنا ہی تھا۔ اب وہ مالکوں کے گھر گڑیا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنی جمع شدہ پونجیاں جوڑی اور ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور گڑیا کو وہاں لے آیا۔ اچانک سے گڑیا اس کی ماں بن گئی۔ وہ حیران ہو گیا جس طرح اس نے گھر اور اسے سنبھال لیا، مگر گڑیا اس کی ہمجولی نہ بن سکی۔ اسے ہمجولی بنانے سے اب بھی ڈر لگتا تھا، سوائے وہ سنہری لڑکی کے جو اس کے کالج کی ساتھی تھی اور اس کے خوابوں میں سما سی گئی تھی۔ وہ خواب میں اس کا ہاتھ تھامے ہری ہری گھاس پر دوڑ رہا تھا اور پلٹ کے جب دیکھتا اس کی جانب تو وہ لال بھبوکا منی ہوتی اور اپنی ہی چیخ سے اس کی آنکھ کھل جاتی، مگر سنہری نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور جاگی آنکھوں کا سپنا بن گئی۔ وہ اپنی اس اکیلی دوڑ سے تھک بھی چکا تھا اور اس نے اپنی دوڑ کو سنہرا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زندگی کے نئے معنی آ گئے اور اب 4 قدم ہم قدم خوابوں کی تعبیروں کے پیچھے دوڑ پڑے، اور وقت نے سنہری کی گود میں ننھی پری ڈال دی۔ جب اس نے پہلی بار اسے ہاسپٹل میں دیکھا تو سنہری مسکرائی، کیسی لگی ہماری منی؟ اور وہ چیخ پڑا، نہیں نہیں، یہ منی نہیں، یہ منی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر زندگی نے اس کے قدموں کو دوڑ پر باندھے رکھا، بھاگنے نہیں دیا۔ وہ دوڑتا رہا، اپنے لیے، گڑیا کے لیے، سنہری کے لیے اور پری کے لیے، بلکہ زندگی کے حصول کے لیے۔ وقت نے چہرے کے نقوش بدل دیے، داڑھی اگائی اور دھیرے دھیرے سفیدی چھانے لگی، آنکھوں کے رنگ ماند پڑنے لگے، تھکن نے چہرے پر برسیرا کیا، دل نے خواب قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر اس کے پاؤں ویسے ہی جوان رہے کیونکہ زندگی جو ساتھ تھی۔ اور آج اسے خبر ملی کہ وہ بس جس میں اس کی زندگیاں تھیں ان کی زندگیوں پر کسی کو اعتراض تھا، اور اتنا اعتراض تھا کہ خدا سے لڑ پڑا اور گولیوں سے سب کو بھون ڈالا۔ زندگی چھین لی۔ کیوں چھین لی؟ وہ شخص خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جب تک وہ وہاں پہنچا تینوں دم توڑ چکی تھیں۔ وہ حیران کھڑا گڑیا، سنہری اور پری کی لاشوں کو دیکھتا رہا۔ نہیں، 3 کہاں؟ یہ تو 4 لاشیں ہیں۔ نہیں، 6 لاشیں ہیں۔ نہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ کیا یہ ساری دوڑ بچپن سے اب تک اس لیے تھی آج وہ لاشوں کے انبار پر اکیلا کھڑا ہو؟ وہ رو پڑا چیخ چیخ کے، اور پھر وہ دوڑ پڑا، اور وہ دوڑتا جا رہا تھا، لیکن نہیں، وہ دوڑ نہیں رہا تھا بلکہ بھاگا جا رہا تھا، بے تحاشا، جیسے اس کرۂ ارض کی کشِ ثقل سے نکل جائے گا، اور اچانک ایک بڑے سے پتھر سے یوں ٹھوکر لگی کہ وہ اچھلا اور منہ کے بل زمین پر جا لگا، سر نوکیلے پتھر پہ اور خون کی دھار۔ گزرتی گاڑیاں رک گئیں، لوگ جمع ہو گئے۔ اسے ہسپتال لے چلو۔ نہیں، وہ چیخ پڑا، وہ بمشکل کھڑا ہوا اور لوگوں کے ہجوم کو دھکا دیتا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ آج مجھے بھاگنے دو، بھاگ جانے دو، میں زندگی سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں زندگی کی کشِ ثقل سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے نہ روکو، مجھے نہ روکو۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید سر کی چوٹ سے وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔